بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کاوش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سندھ دھرتی پہ جو شکارپور کے مقام پر جو دہشت گردی ہوئی اور اس میں تقریباً 70 بے گناہ نمازی حالت نماز میں شہید ہوئے، اور یہ سلسلہ ایک جاری ہے وہاں پہ پاکستان میں، اور خاص طور پہ کراچی میں تقریباً ہر دوسرے دن، اور ایوریج جو ہے وہ یہی ہے کہ 3 سے 5 افراد جو ہے وہ مختلف بنیاد پہ ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ جبکہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب وہاں پہنچے اور انہوں نے شاباش دی جناب قائم علی شاہ صاحب کو، تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو ہے اس پہ جو ہے ان کی شاباش لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کو دی، جبکہ کہیں سے کہیں تک کوئی کنٹرول دکھائی نہیں دیتا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، اور عام پبلک جو اور شیعہ اہل تشیع حضرات کو تو خاص طور پر پورے ملک میں بالکل نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور آج بھی کراچی میں ہم نے دیکھا کہ ایک اسکول کے اندر جو ہے بم جو ہے پھینکا گیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے یہ جو ہے مسئلہ حل ہوگا۔ اور جناب نواز شریف صاحب کو شاید یہ بات بالکل ان کے علم میں نہیں ہے کہ کراچی کے حالات اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں، نہ کہ وہ شاباش دیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس پہ سیریس جو ہے کوئی اقدامات کریں جس کی وجہ سے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو سکے۔ اور آج ہم اس پروگرام کاوش میں شکارپور کے شہداء کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو بھی جتنی بھی شیعہ کلنگز اور اس کے علاوہ جو لوگ بے گناہ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اور اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ خصوصی شرکت فرما رہے ہیں جناب علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب، جو کہ شیعہ علماء کونسل صوبہ سندھ کے صدر ہیں، وہ تقریباً 5 دن سے وہاں پہ موجود ہیں، اور ان سے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمانان گرامی، ان میں ڈاکٹر سلیم دانش بھائی جو کہ ممبر ہیں رابطہ کمیٹی MKM لندن کے، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اس اہم موضوع پر ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے انتہائی سیاسی اور سماجی جناب آل پاکستان مسلم لیگ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو کہ UK یورپ ہیں، جناب عمران طاہر صاحب، ان کو بھی ہم نے آج اس پروگرام میں دعوت دی ہے، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور اس پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے جناب عاصم خان صاحب بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے، اور وہ ہمیں اپنی پارٹی کا موقف بیان کریں گے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام حالات کو۔ اور سب سے پہلے میں جناب علامہ ناظر تقوی صاحب سے رابطہ کرتا ہوں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا دیکھا جو 5 دن سے ان کا وہاں پہ قیام تھا۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی علامہ صاحب، آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے CM ہاؤس کے باہر جو ہے دھرنا بھی دیا، اور آپ نے وہاں سب کچھ کیا، اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے واقعات کراچی اور پاکستان میں مسلسل ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ شکارپور میں ظاہر ہے 4-5 دن سے تھے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا فیلئر آپ کو وہاں دکھائی دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہم کی روایت سے پاکستان کے اہم مسائل کو دہشت گردی رکانے کے لیے خلاصہ کیا اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے آپ نے اقدام کیا۔ لیکن میں گزشتہ جس دن دھماکہ ہوا ہے دن تو میں یہاں سے چلا گیا تھا جی ہاں جی ہاں، اور 4 دن میں تقریباً شکارپور میں رہا۔ قیامت قریب گزرا تھا، قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہی تھی شکارپور کے سلسلے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 62 شہداء میں سے 60 شہید ہیں، ان کے گھروں پر جا کر جی جی صاحب اور ہم سب نے مل کر علماء کرام پر جو ادا کرتا بھی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ سب سے اہم بات یہ کہ ان 62 کے 2 جنازے میں آئے ہیں، داخل معلوم ہو ابھی تازے شہید ہو سے گرمی ان کو نہیں جا سکتے ہم، لیکن جو اکثریت تعداد کی شہید ہونے والے کی 9 سال سے لے کر 30 سال کے درمیان کے جوان تھے، بالکل اکثریت کی تعداد۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سندھ کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا، جی اور جس نے پورے پاکستان کو متاثر کر دیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ جب یہ بلاسٹ ہوا ہے، جب بلاسٹ ہونے کے بعد شہید ہوئے تو میرا خیال ہے اس شہداء کی تعداد 30 سے 35 تھی، لیکن 60 اور 62 تک تعداد پہنچی۔ اس کی بنیادی وجہ
عدم سہولت، جی ہاں بالکل، شہیدوں کے زخمیوں کو اٹھانے کے لیے کوئی سلسلہ نہیں تھا، نہ ایمبولینس تھی، نہ گاڑیاں تھی، نہ اسپتال کے اندر اسٹاف موجود تھا، نہ چیکنگ کرنے والا کوئی موجود تھا. لوگ سائیکلوں پر، ٹھیلوں پر، رکشوں کے اندر جو ہے وہ زخمیوں کو لے کے گئے. جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے وزیر اعلیٰ کو فون کیا، جی جی میں نے گورنر کو فون کیا. ہم نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ایئر ایمبولینس چاہیے تاکہ ہم اپنے زخمیوں کو کراچی آغاز کریں، ہم خود علاج کرائیں گے. بالکل، میں نے اعلان کیا، وہی اعلان ہم کوئی بھیک نہیں مانگتے زخمی کے لیے، آپ ہمیں ایئر ایمبولینس کا بندوبست کرو تاکہ ہم اپنے زخمی جو ہے ان کو کسی طرح افغان پہنچائیں، ان کو ٹریٹمنٹ دیں تاکہ ان کی جان کو بچایا جا سکے. لیکن افسوس کے ساتھ سوائے باتوں کو کچھ نہیں ہوا. جب میں نے میڈیا میں زیادہ شور بتایا تو وزیر اعظم صاحب کے کوآرڈینیٹر کا میرے پاس فون آیا، نواز شریف صاحب سے، ان کے ایسے کا انہوں نے کہا ہم نے بندوبست کیا ہے 7:30 کا رات کو 12 جی ہاں جب تک تقریباً 56 آدمی مومن بے گناہ شہید ہو چکے تھے. جی ہاں یہ حکومت کی بے فکر عالم ہے. جی میں حیران ہوں اس بات پر کہ اسی دن جس دن بلاسٹ ہوا ہے گورنر ہاؤس میں اسی وقت میں نواز شریف کا وزیر اعظم موجود تھے. جی ہاں بالکل، قومی ایکشن پلان جو دہشت گردی کے خلاف کے حوالے سے جو میٹنگ ہو رہی تھی، یہ اجلاس چل رہا تھا. جی ہاں بالکل، یہاں قومی ایکشن پلان بن رہا تھا دہشت گردوں کے خلاف. شکار پورے لوگوں نے دہشت گردی کر ان حکومت کے پلان کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگایا بالکل، کہ تمہارے ان جتنے بھی پلان جو بھی اسٹریٹجی بنا رہے ہو اس سے متاثر ہونے والی نہیں. تم اس وقت ہوا کہ وہاں لوگوں کو بچانے کے لیے تمہارے پاس فرمایا وسائل نہیں تھے، میں ایمبولینس تھی، میں تمہارے پاس کوئی چیز تھی جس سے لوگوں کو بچایا جا سکتا، لیکن وہاں پر ایکشن پلان تیار ہوتا رہا جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ 62 مومن شہید ہوئے. بالکل صحیح، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں اب تک کوئی یا 14 دن عمر بنا گیا ہے. جی ہاں اب تک حکومت نے نہیں بتایا کہ ہم نے کتنے دہشت گردوں کو پکڑا ہے، جی ہاں جی کتنے قاتلوں کو پکڑا ہے اور ہمارا کیس کہاں تک آگے چڑھا ہے. جی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت ناکام ہے، سیکورٹی فورسز کے ادارے ناکام ہو چکے ہیں. یہ ان کی ناکامی کا منہ کھلتا ثبوت ہے. آج آپ کو بہت شکریہ علامہ صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر سلیم دانش بھائی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جہاں پہ ضرب عضب ہو رہا ہے، جہاں پہ کراچی آپریشن ہو رہا ہے، جہاں پہ مطلب مزید آپریشن لانچ ہوئے ہیں، وہاں پہ 1 لاکھ تقریباً 6 لاکھ آرمی اور 1 لاکھ دوسرے جو وہاں پہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جو ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود یہ واقعات ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں. اور آج بھی بھی واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہوا کراچی میں جو بم پھینک کے چلے گئے، وہ اپنی وہاں پہ موجودگی بتا رہے ہیں. اس کے باوجود گورنمنٹ کیوں نہیں کر پا رہی ان سب کو کنٹرول؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہدایت ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع جو کہ انسان کی زندگی سے متعلق ہے، بے شک اس پر ایک پروگرام رکھا. اور آفرین بھی ہے کہ کم از کم ہدایت ٹی وی کو ہی یہ ایک سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ وہ ان شہداء کے لیے آواز بلند کر رہی ہے. اور یہ جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے یہ. اور اللہ ہم آپ سب کو اس میں کامیاب کرے. آج میرا شہر جل رہا ہے، میرے لوگ مر رہے ہیں، اور وہ مسیحا کی تلاش میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے. آج آپ کے اس ٹی وی کے توسط سے میں یہی کہوں گا کہ آپ امن کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں، ہمارا شہر محفوظ رہے، ہمارے بھائی بہن محفوظ رہیں، ہمارا گھر محفوظ رہے. کیسے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا گھر. اگر دہشت گردوں کے ہاتھوں میں آپ حکومت دو گے، پولیس کی وردی میں اگر دہشت گرد آپ کے محافظ ہوں گے اور امید لگا کے بیٹھیں کہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں امن آئے گا، امن آ نہیں سکتا. وہ تو ان کی پیرول کے اوپر ہیں. اور جس طرح سے کہ ابھی علامہ طاہر نقوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے پاکستان کی ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس تو قبر سے مجرموں کو نکال کے لے آتی ہے. اور دنیا کی 6 نمبر کی ریگولر آرمی ہمارے پاس ہے، ایجنسیاں ہمارے پاس ہیں، نامور ایجنسی دنیا کے اندر مانی ہوئی ایجنسی ہمارے پاس ہے. تو کیا وجہ ہے
کہ دہشت گرد نہیں پکڑے جا رہے، دہشت گردوں کے سامنے ان کی ٹانگیں کیوں کپ کپاتی ہیں؟ بالکل. تو اس میں دیکھیں وجہ تلاش کرنی ہوگی. یہ خود پیدا کردہ، اگر لوگ نہیں ہیں تو ان کو پکڑیں، اور اگر نہیں پکڑ رہے اور نہیں امن آ رہا تو معذرت کے ساتھ میں اس ٹی وی کے توسط سے کہتا ہوں کہ یہ خود انوالو ہے مارنے میں. بالکل. اس وقت نسل کشی ہو رہی ہے. دیکھیے ابھی علامہ طاہر نقوی صاحب کی بات میں ایک اور اضافہ کروں گا. دیکھیے کراچی اور سندھ کے اندر شیعہ کلنگ نہیں ہو رہی ہے، بالکل. ان کے ساتھ ساتھ سنیوں کا بھی قتل عام ہو رہا ہے. بالکل، اس میں کوئی شک. اور ان کے ساتھ ساتھ اگر اس کو اور کیٹیگرائز کر کے دیکھیں گے تو جو زیادہ دونوں طرف سے مارے جانے والے ہیں وہ لوگ ہیں اردو اسپیکنگ، وہ لوگ ہیں مہاجر. شیعہ جتنی بڑی تعداد کے اندر پڑھے لکھے شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کی اگر تعداد کا اندازہ لگائیں تو ہم دنیا کے سب سے مظلوم ترین شہر نمبر 1 ہیں. اس وقت اس زمین پر، اس روئے زمین پر، اس پوری دنیا میں اگر سب سے مظلوم ترین شہر، مظلوموں کا شہر ہے تو وہ کراچی ہے. بالکل. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جہاں ایک ثانیہ نہیں گزرتا، ایک شہادت نہیں ہوتی، ایک نہیں سینکڑوں شہادتیں ہوتی ہیں. آج ہر گھر صف ماتم بنا ہوا ہے، ہر گھر میں بچے بلک رہے ہیں، ہر ماں رو رہی ہے، ہر بہن رو رہی ہے. تو بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ہم دہشت گردوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور وہ ان کا خاتمہ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں. اگر ہم آپ سب مل جائیں اور جس طرح سے وہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کا بازار گرم کر رہے ہیں، یا تو وہ تنخواہ دار لوگ جو کہ اس بات کا حلف لیتے ہیں، اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے مر مٹیں گے، ملک بچائیں گے، قوم کو بچائیں گے، تو ان کو بچانا چاہیے. آئیں میدان میں آئیں، وہ حلف لیتے ہیں، اسی بات کی تنخواہ لیتے ہیں، اسی بات کے پیسے لیتے ہیں. ورنہ اپنی وردیاں اتار کے پھینکیں، عوام پھر خود اپنی حفاظت خود کریں گے. ہم ٹیکس اس لیے دیتے ہیں، ان کو نئی بہترین سلی ہوئی وردیاں، بلے بیش سب کچھ اس لیے لگا کے دیتے ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کے کہ ہماری حفاظت کریں گے، یہ ہمارے محافظ ہوں گے. اگر یہ محافظ حفاظت نہیں کر رہے تو پھر ہمیں ایسی محافظت کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. ہم اپنی حفاظت پھر خود کریں. اور پھر ہمارے اسلام کا بھی ایک اصول ہے، قانون ہے، اللہ پاک کا بھی ایک اصول ہے، قانون ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی خانہ کعبہ کی حرمت کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انسان کی خون کی جو قیمت ہے وہ کعبے سے زیادہ محترم ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے اس کی تذلیل کرے گا تو ہمیں بھی پھر پورا ہمارے مذہب نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے نظام نے اختیار دیا ہے، پھر ہم بھی ان کا مقابلہ کریں اور اسی طرح سے ان کا خاتمہ ہوگا. سلیم دانش بھائی، جو ہے شکارپور جو ہے تقریباً خیرپور سے تقریباً 63 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے یہ شہر. اور یہ شہر جو ہے جناب قائم علی شاہ صاحب کے اس میں آتا ہے. اور وہاں پہ قائم علی شاہ صاحب کا جو گھر ہے اس کے تیسرے گھر میں جو ہے سپہ صحابہ کے جھنڈے اور بہت زیادہ وال چوکنگ، اور امیر معاویہ، حماد معاویہ جیسے لوگ وہاں رہتے ہیں. اور آج بھی سول سوسائٹی جو ہے وہاں پہ کراچی کے اندر سی ایم ہاؤس کے باہر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ بھئی جو ہے اورنگزیب لگا جو اس کو سب کو فاروقی وغیرہ کو گرفتار کیا جائے اور فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان جیسے کہ وہاں کی پولیس کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اندرونی طور پر لوگ ملے ہوئے ان سے اور جس کی وجہ سے ہم اس کو کنٹرول نہیں کروا رہے؟ دیکھیے سندھ کے اندر جو حکومت ہے وہ مال بناؤ اور پھٹو والی حکومت ہے. بالکل. وہ ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو غرض ہے تو مال کیسے بنے گا، ان کو غرض ہے تو ان کے اربوں کے اضافے میں اور اربوں کا کیسے اضافہ ہوگا. ان کی بلا سے کوئی مرتا ہے تو مرے، آپ ان کے گھروں پہ جنازے لے کے چلے جائیے، آپ ان سے صدائے احتجاج بلند کیجئے، وہ کوئی آپ کی داد رسی کرنے کے لیے نہیں آنے والے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے شیعہ بھائیوں کی کلنگ ہوئی وہاں پر، وہ لوگ بیچارے جنازے لے کے کھڑے رہے، کوئی ان کی داد رسی کے لیے نہیں آیا. گورنر ہاؤس گئے تو وہاں سے گورنر ہاؤس ہی کی طرف سے کوئی ملنے آیا. وزیر اعلیٰ سندھ کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اگر دیکھیے وزیر اعلیٰ صوبے کا ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ایک بچے کو تکلیف ہو تو اس کے باپ کا رواں
وہ رونا چاہیے. اس کو تو ہوش نہیں ہوتا, اس کو تو پوری رات نہیں پتا وہ کہاں سویا ہوا ہے, اور پورا شہر ڈر رہا ہوتا ہے, پورے شہر کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں, چیخ رہے ہوتے ہیں, احتجاج بلند کر رہے ہیں, صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں, کوئی داد رسی کے لیے نہیں آتا. اب آپ مجھے بتائیے ایسے شہر میں, ایسے ملک میں آپ کہو کہ رحمتیں برسیں گی, کیسے برسیں گی؟ جہاں آہوں سسکیاں بددعائیں اتنی زیادہ ہوں تو وہاں کیسے رحمتیں آئیں گی؟ ہر دل رو رہا ہے, ہر آنکھ اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے. تو بات یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ دہشت گرد یہاں ان کے گھروں کے اندر, ان کے گھروں کے پاس. آپ مجھے بتائیے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب لوگ, کون سی ایسی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کا لیڈر یہاں سے پڑھ کے نہیں گیا ہے, یہاں کے نظام سے مستفیض ہو کے نہیں گیا ہے, کیوں نہیں وہ وہاں جا کے امپلیمنٹ نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے, وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ مریں گے, اور اگر ہم لوگ مریں گے تو وہ ان کے پیسے بنیں گے. اگر ہمیں سکون آ گیا تو ہم ان سے سہولتیں مانگیں گے, ان سے انفراسٹرکچر مانگیں گے, ان سے بنیادی نظام مانگیں گے, ان سے لوکل باڈی سسٹم مانگیں گے, اپنے شہر کی ترقی کی بات کریں گے, اور وہ پیسہ تو وہ سب ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ خود ان دہشت گردیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں, اور خاص طور سے جان کر کے انہی علاقوں میں کرائی جاتی ہے جہاں سے یہ ہارے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور میں اس میں آپ کو جناب عاصم خان صاحب, آپ کو اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے شامل کرنا چاہوں گا کہ تقریباً 107 لوگ جو ہیں پاکستان میں, پورے پاکستان میں شیعہ کلنگ جو ہے جنوری کے مہینے میں ہوئی. اور صرف شیعہ کلنگ کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں اہل سنت اور دوسرے بھی لوگ ہیں. اور آپ کے صرف آپ کے اپنے صوبے جو ہے سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ جو ہوا بچوں کے حوالے سے. تو اور ابھی شکارپور کا بھی وہ واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا, اور دوسرا یہ ایک اور بڑا واقعہ جو ہے شکارپور جیسے شہر کے اندر واقع ہوا, جو کہ تقریباً 2 صوبوں کو 3 صوبوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملاتی. آپ اس بارے میں, اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیلئر ہے گورنمنٹ آف سندھ کا, اور آپ کس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس میں؟ شکریہ عمران. آئی تھنک اس کے اندر ہم ساروں کی فیلئر. لیٹس بی ویری آنیسٹ ود ایچ ادر. ٹھیک ہے, کتنے سال ہم جو ہے نا اسی دوڑ میں لگے رہیں گے کہ اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے. ہم بہت زیادہ انالیسس کر رہے ہیں ایز اے نیشن ان چیزوں کے اوپر. ایکشن بہت کم ہو رہا ہے. 10-15 دن اٹس ایک ایسی چیز ہو رہی ہے شکارپور کے پی کے ہزارہ کے اندر, جہاں مرضی آپ دیکھیں. پہلی چیز اسٹیبلش کریں, مسلمان مر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی. سیکنڈلی پاکستانی ہیں, بے شک. اس کے بعد جو ہے پھر وہ اب جتنی بھی ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے اندر چلے جائیں آپ جا سکتے ہیں, لیکن لیٹس ہیو دی کامن ڈینامر. ہمارے اپنے لوگ جا رہے ہیں. فضول کی جو ہے ان چیزوں کے اندر, جس کے اندر اتنی ڈیگریڈیشن ہو گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اب ہمارے لیے یہ بہت آسان ہو چکا ہے. اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, ساروں کا قصور ہے. ایز اے نیشن وی ہیو ناٹ پیڈ اٹینشن ٹو دا مینیج دیٹ واز کمنگ. وی ہیو ناٹ پرائرٹائزڈ اٹ. نہ پرائرٹائزیشن کی, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پولیس کرے. پولیس کیسے کرے؟ پولیس کو آپ نے ڈی پولیٹیسائز تو کیا نہیں کبھی. پولیس کو تو جو ہے وی آئی پی پروٹوکولز کے لیے رکھا ہوا ہے. تو پولیس کیسے اس مینس کے ساتھ جو ہے ڈیل کرے گی؟ دے آر ناٹ دا رائٹ پیپل. باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, دے مے ہیو سم ادر ایشوز ایز ویل. تو آئی تھنک اس کو کلیکٹیولی ایز اے نیشن کہ ہم نے ایکچولی جانا کہ کدھر ہے. آپ کی ایک کاؤنٹر اینڈ ٹیررزم کے حوالے سے پالیسی ہونی چاہیے, وہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہمیں بارہا بتایا جاتا ہے. آئی تھنک دوسرا موسٹ امپورٹنٹلی یہ کہ ہمیں ایز اے نیشن وی ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ ایز ویل. دیکھیں آج 2 دن 10 دن جو ہے ہم شکارپور کے اوپر انالیسس کر کے چلے جائیں گے, اس کے بعد پھر کسی اور شہر میں ہو جائے گا, پھر ہم شروع ہو جائیں گے. وی سیم ٹو بی ناٹ لرننگ فرام آور پاسٹ اینڈ دا مسٹیکس وی ہیو ڈن. اس کے اندر دیکھیں صرف پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز شوڈ بی آن دا سیم ایجنڈا, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جتنا لا اینڈ انفورسمنٹ انفراسٹرکچر ہے, دے شوڈ بی ٹائڈ اپ ایز ویل. اس کے اندر لوگوں کی سیوک رسپانسبلٹی یہ کہ آپ ایک یو ان اسٹیٹ آف وار. اس وقت جو ہے آپ کے انٹرنلی بھی جو ہے لوگ جا رہے ہیں, آپ کی فوج بھی لڑ رہی ہے, آپ کی چاروں طرف سے یہ باہر بیرونی طاقتیں بھی جو ہے سازشیں کر رہی ہیں, اور ہم جو ہے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں سارا دن؟ وی اینالائز, وی فرگیٹ اباؤٹ اٹ. پھر ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو نہیں کچھ ہوا, ٹھیک ہے جب ہمارے اوپر پڑے گی تو شاید وی ول تھنک اباؤٹ اٹ. یہ آئی تھنک اٹس اے ویری بلنٹ کویشچن اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ ود ایچ ادر کہ ہمیں ایز اے نیشن
ہم جو ہے کس چیز کو جو ہے جا کے جو ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کی، اور باہر کی دنیا کے اندر پاکستان کو کیسے دیکھا جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اب مجھے یہ جو ہے جو کے پی کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ بھی لوگ، آپ کی جو پارٹی ہے تقریباً 18 سال سے سیاست کا حصہ ہے، تقریباً 18 سال ہو گئے اس پارٹی کو، کوشش کر رہے ہیں. بالکل کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے بہت پورے پاکستان میں بہت فیمس ہے، اور سب لوگ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف دیکھتی ہے کہ بھئی تبدیلی کے حوالے سے ان کو وہ سمجھتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی واقعات، تقریباً 40,000-60,000-70 ہزار لوگ جو ہے شہید ہو گئے ہیں پاکستان میں، مطلب اس دہشت گردی کے اس میں، تو کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس بات میں انصاف کیوں نہیں کرتی؟ وہ کیوں نہیں مطلب آن بورڈ ہو کے سب کو بتاتی ہے، ان کے نام کیوں نہیں لیتی، ان دہشت گردوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے کیوں نہیں سوچتی؟ دیکھیں یہ اتنا اسٹیریوٹائپ کوشچن ہو چکے نا بیسکلی. اتنی دفعہ ریسنٹلی بھی ان دا پاسٹ as well، ہمیشہ رائٹ فرام دا ٹاپ خان صاحب ہیز آلویز ناٹ جسٹ کنڈیمڈ، بلکہ ان لوگوں کے نام بھی لیے گئے ہیں، ٹی ٹی پی کی آرگنائزیشنس کے بھی، جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں. ہم خود یہاں یو کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے لنڈن کے اندر پروٹیسٹ کیے ہیں. ہماری پارٹی بلوچستان کے اندر جب وہ کلنگس ہوئی تھی، وی ور دی اونلی ونس ٹو گیٹ دیئر. بٹ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو، جسے کہتے ہیں نا کہ اسکور پوائنٹس. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ دیکھیں دہشت گردی جو ہے نا، جرم جو ہے نا، مجھے اس بات کی ابھی ہمیں بڑی جو ہے نا حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان، چاہے وہ ایک دوسرے انسان کو مار رہا ہے، اس کے اندر قوانین یہ کہ ایک جرم جو ہو رہا ہے، کسی کی جان جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بھی دہشت گردی ہے. اب ہم ان ڈیبیٹس میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب جو لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں شاید وہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہو رہے. آیا کہ جو لوگ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی تو اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن ہے. بالکل صحیح عاصم بھائی. لیکن اگر وہ مطلب 126 دن بیٹھا جائے، دھرنا دیا جائے 4 سیٹوں کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان قتل عام کے لیے کیا کوئی احتجاجی پروگرام نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر تحریک انصاف کی طرف عمران، اس کے اندر اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویشچن. آئی کوڈ ویری ایزیلی سے یس ہونا چاہیے. لیکن میں دوسری وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس وقت اس طرح کی روزانہ آپ دیکھتے ہیں بازاروں کے اندر جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ویسی اتنی جو ہے جو لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی کا انفراسٹرکچر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ساری ہماری پولیس جو ہے نا انہی چیزوں کے اوپر پڑی ہوتی ہے. شوڈ وی بی ایز اے نیشن کہ جب ہم ساروں کو پتہ چل گیا کہ جناب دس از دا اینیمی وی ہیو ٹو فائٹ، ساروں کو پتہ چل گیا نا. اب جب پتہ چل گیا، ایک اویئرنیس آ گئی، آپ کو معلوم ہے کہ فوج بھی لڑ رہی ہے، اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ ہم سارا دن پروٹیسٹ کرتے رہیں مختلف شہروں کے اندر. اس پروٹیسٹ کرنے تو شروع کر دیں، اس سے کیا حاصل ہوگا یہ کہ آپ کی جو الرٹس ہے کہ اگر 20 پولیس آفیسرز ہیں، ان پولیس آفیسرز کو آگے ان جہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہے وہاں کرنے کے بجائے وہ سارے پروٹیسٹ کے اوپر وہ مینیج کر رہے ہوں گے. تو ہم اپنی طرف سے جو ہے جو چیز کرنے جا رہے ہیں ایکچولی ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں. تو ہمیں ایز اے نیشن جب پتہ چل چکا ہے کہ وی ہیو اے اینیمی ٹو فائٹ، اس کا انٹرنلی بھی ہم نے دیکھنا ہے، مختلف اداروں کے اندر بھی دیکھنا ہے، مختلف جو آپ کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کو ٹیکل کرنا ہے. اور اس کو اب ساروں کو ایز اے یونٹ ایک یونائٹڈ میسج جو ہے وہ ہم نے پروپیگیٹ کرنا ہے. اور ہماری لائنز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ نہیں آنی چاہیے. ہوتا یہ کہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں آپس میں جو ہے نا کہ اچھا یہ نہیں صحیح وہ نہیں صحیح. جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایز اے پاکستانی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دیٹ اگریشن، دین دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈیبیٹ اراؤنڈ اٹ. بالکل صحیح ہے. ہمیں اس پہ زیادہ کرنا بھی نہیں چاہیے، ڈیبیٹ سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عملی جو ہے نا طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عمران طاہر بھائی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم اکثر ٹی وی پروگرامس میں اکثر دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کہ وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ پلاننگ کر لی، یہ ہو گیا، اور ہم دہشت گردوں کو مٹھی پر دہشت گرد ہم پکڑ لیں گے اور یہ ہو جائے. لیکن یہ جو لفظ چل رہے ہیں مسلسل، اس کا کوئی رزلٹ دکھائی نہیں دیتا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اور پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں عمران بھائی، بینگ اے پاکستانی، سب سے پہلے میں جو ہوں نا پولیٹیکل پارٹی سے تو میرا ایک تعلق ہے بے شک، لیکن وی ہیو بن لسننگ دس بیوٹیفل ٹاکس ان سو ایجز کے مطلب جیسے پی ٹی آئی والے بھائی نے کہا، عاصم بھائی نے کہا، یا ڈاکٹر سلیم دانش بھائی نے کہا کہ یہ خوبصورت باتیں جو ہیں یہ ہر پارٹی کا آدمی آ کے آپ کو سمجھے. ہم مجھ سمیت میں بھی پرابلی ٹھیک ہے، ہم جو ہیں وہ پاکستانی عوام کے ساتھ کب سنسیئر ہوں گے؟ وہ ٹائم کب آئے گا جب ہم کہیں کہ پاکستانی عوام کلیکٹیولی ہم سنسیئر ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ. ہر بندہ جو ہے، ہر پارٹی کا ورکر جو ہے، ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے وہ اپنے بارے میں سوچتی ہے، بعد میں کسی اور کے بارے میں سوچتی ہے. ٹھیک ہے،
ہر شخص کو پتہ ہے اپارٹ فرام میں، کیونکہ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اپارٹ فرام الطاف بھائی کہ وہ بالکل باہمت اور دلرانہ بات گفتگو کرتے ہیں، فرنٹ پہ آ کے بولتے ہیں. باقی اگر آپ نواز شریف کو لیں، پیپلز پارٹی کو لیں، یا سوری ٹو سے پی ٹی آئی کو لیں، تو ان کے اندر جو ہے سافٹ کارنر موجود ہے کہیں نہ کہیں جا کے، اور ان سافٹ کارنر کو لے کے وہ جو کنیکشنز اترتے ہیں وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، اب پاکستان آرمی ہے، پوری عوام جو ہے وہ پاکستان آرمی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ فائنل ریزولٹ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہمیں اس لعنت سے نجات دلائیں گے. لیکن پاکستان آرمی کو میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ جس طرح پشاور اسکول کا واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے پوری قوم متحد ہوئی ہے، اور اس متحد کرنے میں پاکستان آرمی کا ایک بڑا رول رہا ہے. انہوں نے جس طرح ان کو فالو اپ کیا ہے اور جس طرح ان کو قلع مکہ کرنے کے پیچھے وہ ایک مضبوط انہوں نے ارادہ ظاہر کیا اور وہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ ڈٹ گئے ہیں. تو اسی طرح کے لوگ جنہوں نے ابھی کراچی اسکول پہ حملہ کیا ہے وہ سیم مینٹیلٹی ہے. مطلب اب میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے یہاں پہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ چاہے القاعدہ ہو، تحریک طالبان پاکستان ہو، لشکر جنگوی ہو، سپاہ صحابہ یا جند اللہ یا اہل سنت والجماعت، یہ سارے ایک ہی مائنڈ سیٹ ہیں. اگر آپ ان کو وہاں ختم کر رہے ہیں تو یہ آپ کے شہروں کے اندر موجود ہیں. اور دا کنڈیشن از الارمنگ. میں آپ کو بتاؤں آفٹر دس انسیڈنٹ، آفٹر اسکول واقعے کے بعد دا کنڈیشن از الارمنگ کہ وہ ہماری صفوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آئی ہیو بن ٹیلنگ دس تھنگ سنس اس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ امیر معاویہ اور حماد معاویہ باقاعدہ جن کا تعلق خیرپور سے ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں اور باقاعدہ ہم لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، ان کو ایون یہ کہ ان کو وظیفہ تک جو ہے ان کے گھروں کو پہنچاتے ہیں. بالکل ایسے مطلب آپ یہ دیکھیں کتنی خطرناک لائن. اور سندھ میں جو کہ سندھ دھرتی جو ہے صرف اور صرف صوفیہ اکرام کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی، جہاں پہ مسلک کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ جو ہے ماتم حسین کے لیے نہیں، مطلب ہندو بھی وہاں پہ ماتم حسین شہداد کوٹ وغیرہ میں کر رہے ہوتے تھے. اور یہ صرف ہم اہل سنت یا اہل تشیع کی بات نہیں کر رہے، بالکل، لیکن تمام مذاہب کو ایک تھریڈ ہے ان لوگوں کی طرف سے، اور یہ بار بار ان کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں. تو اس کے باوجود میں آپ سے صرف سلیم دانش بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو گورنر ہیں سندھ جناب ارشد العباد صاحب، وہ جو ہے تقریباً 70 سال کی جو تاریخ ہے پاکستان کی، اس میں سب سے لانگ ٹائم کے لیے وہی ہیں. اور انہوں نے تو کیا وجہ ہے اور کیا ہے جس کی وجہ سے کراچی کے حالات جو ہیں، یہ جو روزانہ 5 سے 7 لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، تو گورنر صاحب کا کیا اس میں کردار ہے؟ اور سی ایم صاحب جو ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ایج ایسی نہیں ہو گئی کہ انہیں ریٹائر کر دیا جائے، یا اب مشرف جناب الطاف حسین بھائی جو ہے زرداری صاحب کو سمجھائیں کہ اللہ کے واسطے انہیں یہاں سے ہٹائیں کیونکہ ان کے بس کی بات نہیں ہے؟ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں؟ دیکھیے، آپ کی بات کا میں سیکنڈ فیز میں جواب دوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ الطاف حسین بھائی نے جس طرح سے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے داعش کے خلاف اعلان جنگ کہہ لیجئے، یا اس کی جس طرح سے عوام کو باخبر کیا، طالبان کے خلاف پچھلے 10 سال سے اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ پاکستان کے دشمن نمبر 1 ہے. اتنی ہمت جرأت کسی بھی پاکستان کی نہ تو پولیٹیکل پارٹی نے نہ حکومتی جماعت نے دکھائی. اور اگرچہ 10 سال پہلے سے اس پر کام کر لیا جاتا تو آج ہمیں پھر اس نہج پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج وہ شہروں میں دندناتے پھر ہیں. اور الطاف بھائی نے یہ بھی کہا تھا جب پشاور کے اسکول کا ثانیہ ہوا کہ اب یہ پاکستان کے دیگر شہروں میں اسکولوں میں جا کے یہی کچھ کرنے والے ہیں کارروائی. اور جس کا عملی ثبوت آج آپ نے 4 بجے اپنے ٹی وی کی خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کریکر بم سے حملہ کیا اور داعش کے لٹریچر پھینکے گئے، اور جو مغلظات بکی گئی ہیں اس لٹریچر کے اندر، یہ ہمیں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اور اس کے لیے کوئی مذمت نہیں کرا. سوری ٹو سے نہ پی ٹی آئی اس کے اندر مذمت کر رہی ہے. وہ تو یہ کہتی ہے کہ جناب ان کو دفتر کھول دیے جائیں اور ان سے مذاکرات کی جائیں، ان سے بات کی جائیں. ارے ایسے دشمن نمبر 1 سے کیسے مذاکرات ہوں گے؟ ایسے دشمن نمبر 1 کو کیسے دفتر کھولنے دے دیا جائے جو کہ اس طرح سے ذبح کر رہے ہیں کہ فرنگی، یزید، یا یہ کہہ لیجیے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر اس زمین جب سے یہ دنیا بنی ہے اتنے ظالم درندے بھیڑیے نہیں ہوں گے جو کہ جتنے یہ درندے بھیڑیے ہیں. اور ان کو آفس کھولنے کے لیے کہہ رہے ہو. دوسری طرف جماعت اسلامی ہے جو کہ کھلم کھلا ان کے گھروں سے پکڑے گئے دہشت گرد، وہ اور ان کی تنظیم کے لوگ انوالو ہیں اس کے اندر. اور ہماری پاکستان آرمی ایجنسیز خاموش بیٹھی ہوئی ہیں.
کریں ایکشن، لے ایکشن، سکون آ جائے گا. 3 دن کے اندر ایکشن سکون آ جائے گا. 3 دن کے اندر دہشت گردی ختم ہو جائے گی اگر یہ صحیح طریقے سے لے لیں. آپ کے سوال کا جواب دیکھیے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 18ویں ترمیم، 21ویں ترمیم جو ابھی ہوئی اور 18ویں ترمیم سے پہلے گورنر کے جو اختیارات ہیں وہ انتہائی محدود کر دیے گئے ہیں، سیریمونیل ٹائپ کے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ صوبے کے معاملات کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ گورنر اشتراطات لے کے چل رہے ہیں. حالانکہ الطاف بھائی بار بار یہ صرف اور صرف صوبہ سندھ کے مفاد کے تحت کہ چلو کہ کسی طرح سے کوئی تو داد رسی کے لیے، کوئی تو فریاد کے لیے کوئی دروازہ کسی کے لیے کھلا ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی میں نے اپنے پہلے سیشن میں کہا تھا کہ لوگ اپنے پیاروں کی میتیں، لاشیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ لے کے بیٹھے رہے، اور وزیر اعلیٰ کو تو چھوڑ دیجیے، اس کے کسی پیادے کو بھی اتنی توفیق اور وہ نہیں ہوئی کہ وہ آئے اور ان کی داد رسی کر لے، ان کی فریاد کو سن لے. تو پھر یہ گورنر ہی ہے نا جو ان کو گلے سے لگاتا ہے، بات کرتا ہے، سنتا ہے، اور ان کو باعزت طریقے سے عزت دے کے ان کے مسئلے کو سن کے ان کو بھیجتا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ گورنر بے اختیار گورنر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے آئین کی کتاب کہہ رہی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے. اس کے پاس تو اب یہ پاور بھی نہیں ہے کہ پہلے تو ایک سیریمونیل ٹائپ کا چانسلر ہوتا تھا، اب تو وہ بھی گورنمنٹ لوکل صوبائی گورنمنٹ نے وہ بھی ان سے چھین لی گئی ہے. تو بات یہ کہ ہاں بالکل ہونا چاہیے بھائی. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اگر انصاف نہیں کرو گے تو ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی ہے. کفار کے ساتھ تو حکومت کو چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. حق انصافی کے ساتھ اگر چلو گے تو ملک بھی چلے گا، صوبہ بھی چلے گا، امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے آئینی طور پہ 2 حصوں میں آپ نے خود 1972 میں سندھ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا آئینی طور پہ. تو یار اسی کی لاج رکھ لو، اسی کے حساب سے گورنر سندھ کو اختیار دے دو. 40% کا اس کو اختیار تو دو نا، ہر جگہ اس کا اختیار دو. پھر آپ دیکھنا، پھر سوال کرنا کہ کیسے سکون نہیں آتا ہے. اگر نہیں آئے سکون تو ہمارا نام بدل دینا، ہمیں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دو. ہمارے پاس 1.01% کا تو اختیار نہیں ہے. تو اور پھر اب ظاہر سی بات ہے لوگ ہم سے امیدیں لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دروازہ، یہ کم از کم ہماری آواز تو بلند کرتے ہیں. پورا پاکستان جب سویا ہوا ہوتا ہے اور کہیں کوئی پتھر بھی گرتا ہے تو سب سے پہلے مذمت، سب سے پہلے تعزیت، سب سے پہلے خبر گیری اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ قائد طریق الطاف حسین بھائی کرتے ہیں. اور شک کی بات نہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جب طالبان آنا شروع ہوئے شہروں کی طرف تو سب سے پہلے قائد طریق الطاف حسین بھائی نے یہ بات سب لوگوں نے مذاق اڑایا اور سب نے اس وقت مذاق اڑایا، اور اسمبلی میں بھی آپ کے ممبران نے خطاب کیا باقاعدہ. 21ویں ترمیم کی میں آپ کو مثال دوں، 21ویں ترمیم پہ اتنے مکار لوگ ہیں، اتنے جھوٹے لوگ ہیں. چھڑی کا اشارہ دیکھ کے تو سب ہاں یس یس کر رہے ہیں، اور باہر آ کے کہنا نہیں ہم اس کے ساتھ ہی نہیں ہیں. پھر پٹیشنیں لگا رہے ہیں. ابے بھائی باپ یہ دیکھو، تمہاری گردنیں کاٹنے والے تمہارے سروں پر مسلط ہیں، ان کے خلاف تم جہاد کرنے جا رہے ہو، اور ان سے ڈر کے اندر تو ہاں اور باہر نہ. ارے جب پاکستان فوج، پاکستان آرمی کو اختیار دے رہے ہو تو ان کی طاقت بھی بنو، ان کا ساتھ بھی دو. مقصد ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ. یہ نہیں چلے گا، دوغلا پن نہیں چلے گا، سکون نہیں آئے گا، پاکستان نہیں بچے گا. پاکستان بچانا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر سب سے پہلے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. وہ سب بیٹھے ہیں گورنمنٹ کے اندر. ایک دیکھیں وہ مرد مجاہد ہے جس نے طالبان کے خلاف آواز اٹھائی 10 سال 12 سال پہلے، مشرف صاحب، وہ آج ان کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے. عاصم بھائی میں آپ سے یہ بھی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ بالکل آپ نے دیکھیں جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ سب کو یہ بات پتہ ہے، عام آدمی کو یہ بات پتہ ہے کہ نون لیگ جو ہے ان کی ایک آماج گاہ بنی ہوئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب فاروقی جو ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ، اور رانا ثناء اللہ، رانا مشہود جو ہیں وہ مسلسل لشکر جنگوی کے رکن رہ چکے ہیں، ان کے ممبر رہ چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی میں نون لیگ کا میں بہت زیادہ وہ نہیں دکھائی دیتا آپ کو کہ وہ بہت زیادہ اس کے اندر انوالو ہیں، اور وہ ان دہشت گردوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک؟ آپ کہہ سکتے ہیں ان پنجاب کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا، اس کو وہی کب تک آپ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے. ایک جگہ پہ کہتے ہیں یونٹی ہونی چاہیے، تھوڑی 2 منٹ بعد جو ہے یو اسٹارٹ سیئنگ دا ٹوٹلی ڈفرنٹ میسج. دیکھیں
ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ریلیجس ایکسٹریمزم ہے, دیٹس اے کامن ڈینومینیٹر, ٹھیک ہے. اس کے اندر مختلف مذہبی جماعتیں ہیں کہ جن کو کسی نہ کسی طریقے سے اف یو گو بیک ان ٹائم یوز کیا گیا. کبھی وہ مجاہدین ہوتے تھے, کبھی کچھ ہوتے, دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ, وی ہیو گون تھرو دیٹ. اب اس کے اندر جو ہے نون لیگ کرتی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, باقی سب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کرتی ہوگی, کر رہی ہوگی, لیکن کس کا قصور ہے؟ دیکھیں روٹ کاز پہ آئے نا, قصور کس کا ہے؟ اینڈ پلیز ڈو لیٹ می فنش مائی پوائنٹ. قصور یہ ہے کہ وی الیکٹ دم, وی برنگ دم بیک انٹو دا گورنمنٹ, ٹھیک ہے. وہ نہیں آتے تو پیپلز پارٹی کو لے کے آ جاتے ہیں, پھر کوئی اور آ جاتا ہے. دی روٹ کاز از کہ آپ کے جو انفراسٹرکچر ہے, جو آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں, اتنے ویکنڈ ہو چکے ہیں کہ دے ایکچولی الاؤ دیز تھنگس. پچھلے پورے 1.5 سال سے یہی تو مسئلہ تھا, اسی چیز کے اوپر تو آواز اٹھ رہی تھی کہ آپ اپنی انسٹیٹیوشن صحیح کر لیں. ایک انسٹیٹیوشن صحیح ہوگا, دوسرا صحیح ہوگا, تیسرا صحیح ہوگا. کچھ چیزیں نہیں ہو رہی, اینڈ وی آر جسٹ لٹرلی, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم ایک زخم کے اوپر جو ہے نا وہ روئی رکھ کے اینڈ دین وی فارگیٹ اباؤٹ اٹ. اس کے اندر دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو الیکٹ ہو کے گورنمنٹ کے اندر آتی ہیں, دا اسٹیٹ ہیز اے رسپانسبلٹی. اسٹیٹ کے اندر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, اسٹیٹ کے اندر باقی انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, ان کا یہ کام ہی نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں تو یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں. آپ ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل دیکھیں, نیلسن منڈیلا نے کیا کیا تھا؟ ہی اسپینڈ 30 years ان جسے کہتے ہیں کہ رابن آئلینڈ, اور اس کے ساتھ جو ہوا تھا, ANC کے ساتھ جو ہوا تھا, وین ہی گاٹ فری, نیلسن منڈیلا کے لیے تو بڑا آسان تھا, منڈیلا کے لیے کہ جناب اب ہم نے جو ہے اس اپارٹائڈ کا جس کے ہم نے 30-40 سال جو ہے بھگتا ہے رزلٹ, ہم ان کے خلاف جو ہے ہی ڈنٹ ڈو دیٹ, ہی ڈرو اے لائن, دیٹس اٹ, وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. دا وائٹس, the blacks, everybody has to work together for the nation. And look at the nation, the South African. ہمارے, اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ I think we have run out of patience. ہمارے اندر as a nation patience ہی نہیں ہے. Constitution of America, it took them 65 years to ratify that. 65 long years. ابھی تو ہمارے بنے ہوئے ہمیں 65 years ہوئے ہیں. We are unfortunately or fortunately ہم ایک ایسے خطے کے اندر ہیں کہ جس خطے کے اندر جو ہے نا دنیا بھر کی فارن پالیسیز بنتی ہیں. ہمارے دشمن بھی ہیں, ہمارے جو ہے سیکنڈ ٹیئر کے اندر دشمن ہیں, پھر ہماری ریسورسز ہیں جن کے اوپر نظر ہے. ہم اس چیز کو پرائرٹائز نہیں کر سکے, ہم اپنے ان لوگوں کو سامنے نہیں لا کے. ہماری جو مڈل کلاس ہے دیٹ از ٹوٹلی گون. ہماری انڈسٹری کا جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. کراچی کو جو ہے اتنا برڈن کیا ہوا ہے انڈسٹری کے حوالے سے کہ جی وہ اس کے اندر آگے کہیں اور انڈسٹری جا نہیں رہی. آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, آپ کے ٹیچرز دیکھیں یہ چیزیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے سب سے زیادہ جو ہے لوگوں کی شرح کے حوالے سے بکس کہاں پروڈیوس کی جاتی ہیں؟ چھوٹی سی ایک نیشن ہے, فن لینڈ از دا کنٹری دیٹ پروڈیوسز دا موسٹ پبلشڈ ورکس ایز کمپیئر ٹو دا جسے کہتے ہیں کہ دیئر پاپولیشن. اس کے بعد UK, اس کے بعد باقی سارے لوگ آتے ہیں. اینڈ فن لینڈ از گاٹ دا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ان دا ورلڈ ایز ویل. ہم لوگ اپنے انسٹیٹیوشنس کو صحیح نہیں کر رہے. ہم لوگ اپنی انسٹیٹیوشنس کے اندر جو لوگ لے کے آتے ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں, وی وکٹمائز دیم. کراچی سے لے کے چاروں طرف دیکھیں, کراچی کے اندر چلیں مان لیا فار دا سیک آف این آرگومنٹ کہ جناب اب صحیح کیسے ہوگا اگر صحیح ایسے ہوگا دہشت گردوں کو ساتھ اگر سیاستدان دیں گے تو مجھے بتائیے کہ وہ صحیح کیسے ہوگا؟ عمران دیکھیں آپ کو 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک, اسٹیٹ ہیز ٹو ٹیک اے رسپانسبلٹی ایز اے نیشن کہ یو ہیو ٹو ڈرا اے لائن کہ ہم نے دہشت گردی کسی بھی فارم کی, چاہے اگینسٹ دا اسٹیٹ آپریٹرز, چاہے لوگوں کے اوپر, وی ول ناٹ الاؤ دیٹ. کیوں نہیں ہم جو ہے دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ایک بندہ جو ہے روزانہ ہم سنتے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ جناب ٹریفک کے قوانین کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے, لوگ مر جاتے ہیں. یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ جو ہے جو سوزوکی وینس کے اندر جو وہ سلنڈرز لگائے ہوتے ہیں ان کی کوالٹی ایشورنس نہیں دیکھی جاتی. یہ ساری دہشت گردی ہیں. انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ سارا جو ہے اپنا پیسہ کما رہا ہے, مزدور جو ہے وہ اپنا لٹرلی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے یہ ایک دہشت گردی کی علامت ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی رسپانسبلٹی کو اون نہیں کر رہا. بالکل صحیح. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو ڈیسائڈ, اور ہمیں اس کے اوپر انالیسس کم کرنا ہے. اب جہاں آپ بیٹھے ہوئے, اگر ہم KPK کے اندر بیٹھے ہوئے, لیٹس سے PTI کی بات ہو رہی ہے,
وی مسٹ انشور کہ کے پی کے کے اندر ہم نے کے پی کے کو ایسے ماڈل پروونس بنانا ہے. جتنی ہمارے پاس ریسورسز ہیں, جتنی ہمارے پاس رسپانسبلٹی ہے, وی ہیو ٹو میک شیور. اسی طرح پیپلز پارٹی, اسی طرح باقی ادر پارٹیز اپنے اپنے کام کریں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب سلیم دانش بھائی آپ کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی, اور میں جناب عمران طاہر بھائی آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں, اور جناب عاصم بھائی آپ کا میں بے انتہائی دلی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کو پالنے والے کبھی بھی دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے, اور انہی کے ذریعے الیکشن کو یرغمال منایا جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے احمد لدھیانوی نے اپنے ایک ٹاک شو میں کہہ چکے ہیں کہ ہم ہی جو ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کی اگر سپورٹ نہ کریں تو وہ اس ملک میں جیت نہیں سکتے. تو جب وہ خود ہی اس طرح, تو ہم صرف ایک ہی ذریعہ ہے, یا تو ہمارے سیاستدان جو جن سے ہمیں امیدیں ہیں, جیسے جناب قائد تحریک الطاف حسین صاحب جو ہمیشہ سے بتاتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ بھائی یہ دہشت گرد آ رہے ہیں, اور ان کی بات کو لوگوں نے سیریس نہیں لیا, اور آج اتنے بڑے نقصان پہ ہم کھڑے ہوئے. اور آج جو ایک نئی امید کی کرن جناب تحریک انصاف کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے, ان سے بھی لوگوں کو امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی میں وہ بھی اپنا کام اپنا کردار نبھائیں گے. اور آل پاکستان مسلم لیگ کے پرویز مشرف صاحب سے بھی لوگوں کو اب امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ بھی ایک الائنس کی طرف جا رہے ہیں, وہ بھی لوگوں کو ایک طرف جمع کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیتا ہوں. اللہ نگہبان.